پہلا مسئلہ جو ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ محرم جو ہے جب عمرہ کرنے احرام باندھ کر عمرہ کر لیتا ہے تو آج کل سعودیہ کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ اس کے بعد جب وہ سادہ کپڑے پہن لیتا ہے تو اس کو مطاف کے اندر نہیں جانے دیتے۔ تو سوال یہ ہے کہ آیا بغیر احرام کی نیت کے احرام کی چادریں باندھ کر صرف اس لیے چادریں باندھنا کہ مطاف کے اندر چلے جائیں کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ عمل چونکہ سعودی حکومت نے اس پر پابندی لگائی ہے اخلاقاً اور یعنی ایک درجے میں دھوکہ دہی کے ضمن میں آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے معتمرین کے لیے اجازت دی ہے، تو جو غیر معتمر ہے وہ شکل و صورت معتمرین کے بنا کے جا رہا ہے جی، تو اس لیے وہ ایک طرح کا دھوکہ ضرور ہے۔ البتہ یہ بات کنفرم ہے کہ جب وہ طواف کرے گا تو اس کا طواف صحیح ہوگا، اس پر کوئی قدغن عائد نہیں ہوگی۔ اور یہاں پہ میں ایک بات بھی عرض کرتا چلوں کہ یقیناً سعودی حکومت نے ہماری سہولت کے لیے یہ قانون بنایا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پر انہیں غور و فکر کرنا چاہیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احرام کی حالت جب ہوتی، جب بندہ عمرہ کرتا ہے تو احرام باندھا ہوتا ہے تو اس وقت حجر اسود کو نہ بوسہ دے سکتا ہے، نہ ہی ملتزم کے ساتھ چمٹ سکتا ہے، نہ ہی بیت اللہ کو چھو سکتا ہے۔ اس کی وجہ کہ وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے اور خوشبو ممنوع ہے احرام کے دوران۔ تو اس لیے ظاہر سی بات ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے جانے والا مسلمان اب وہ حجر اسود کے بوسے کی سعادت حاصل کرنا چاہے تو کیسے کرے گا؟ اسی طرح ملتزم کے ساتھ چمٹ کر جو قبولیت کی جگہ ہے دعا کی، تو وہاں پر دعا جو ہے دعا کرنے کے لیے کیسے جائے گا؟ اسی طرح بیت اللہ کے جو غلاف کعبہ ہے، بیت اللہ کی در و دیواریں ہیں، ان کو چومنا، ان کو ہاتھ لگانا تعظیم کے لیے، تو ان کو کیسے کرے گا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ٹھیک ہے، کرونا کا جو زمانہ تھا جس میں پابندی لگی تھی تو وہ عارضی پابندی ہونی چاہیے، مستقل نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ میں نے خود بھی جو ہے جب طواف مطاف سے ہم کرتے ہیں، میں نے خود کیا تو تقریباً 20 منٹ لگتے ہیں، زیادہ رش ہو تو 25 منٹ لگ جاتے ہیں 7 چکروں میں، لیکن جب اوپر سے کرنا پڑا تو یقین کیجئے کہ 10 سے 12 منٹ کم از کم لگے ایک چکر میں، یعنی کہ ایک 7 چکروں کا جو طواف ہے وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کے قریب ہوا پورا۔ تو وہ ہم جیسے نوجوانوں کے لیے کتنی مشقت تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بوڑھے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، اور جبکہ اتنا رش بھی نہیں ہے مطاف کے اندر، تو انہیں چاہیے کہ مخصوص وقت کی جو پابندی ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اسی طرح اس کے ضمن میں جو ہے مسجد نبوی میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ کرونا کے زمانے میں ریاض الجنہ جو جگہ تھی اس پر پابندی لگائی گئی، اس میں مخصوص اوقات کے لیے لگائی گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پابندی ختم کر دینی چاہیے، اس لیے کہ ہم جیسے مسلمان جو زندگی میں ایک مرتبہ بعض اوقات جاتے ہیں، بعض اوقات جو ہے سال میں ایک مرتبہ جانے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ صرف 10 سے 15 منٹ آپ کو رہنے دیا جاتا ہے، اور اتنی بابرکت جگہ میں، اور وہ بھی مقدر والوں کو ملتے ہیں۔ اس دفعہ جانا ہوا تو ہوٹل میں بیچارے 8-10 دن رہنے والے بھائی وہ کہتے ہیں میرا جو ہے پرمٹ نہیں آیا، مجھے نہیں جانے دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑوں کو یہ چاہیے کہ ان سے درخواست کریں کہ بھئی عام مسلمان جو بیچارہ اپنی جمع پونجی زندگی کے لگا کے آتا ہے، تو کم از کم آپ جو یہ پابندی عارضی تھی، ٹھیک ہے وہ آپ نے لگائی تھی لیکن اب ختم کر دینی چاہیے تاکہ دور سے آنے والے مسلمان۔ اچھا پھر ایک اور اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ ایک دفعہ چلا جاتے ہیں ریاض الجنہ میں تو دوبارہ 1 سال کے بعد جانے کی اجازت ہو جی۔ تو اس لیے کچھ قانون سہولت کے لیے ہوتا ہے، معنی کے سہولت کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس سہولت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مشقت نہ ہو۔ اب دور سے جانے والے مسلمان کو کتنی بڑی مشقت ہوتی ہے، یقین کیجئے کہ رونا آ جاتا ہے کہ بھئی ریاض الجنہ میں جانے نہیں دیا جا رہا، کتنے بابرکت جگہ میں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا قرار دیا۔ اسی طرح جو ہے تنعیم کے پہ جو ہے یعنی بیت اللہ میں اندر جانے سے، تنعیم کے اندر جانے سے روکا، یا ٹھیک ہے عارضی وقت کے لیے ہو سکتا ہے آپ کچھ شرائط عائد کر دیں، لیکن ایسی کہ جس میں جو ہے بسہولت جایا جا سکے۔ بہرحال ایک تو مسئلہ یہ ہوگا۔ دوسرا مسئلہ کہ اگر ایک بندہ، کیا کوئی شخص جو عمرے کی نیت سے نہ جائے، آیا وہ حرم مکہ میں بغیر احرام کے جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان کے لیے لازم ہے
کہ وہ حرم مکہ میں احرام کے ساتھ ہی جائے، یعنی اس مقدس شہر کی جو ہے کہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اور لازمی ہے کہ وہ احرام کی چادریں پہن کر عمرے کی نیت سے جائے، عمرہ کرنے کے بعد پھر اپنے باقی معاملات کر لے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ چلا جاتا ہے تو وہ گناہگار ضرور ہوگا، اگر اس نے عمرے کی نیت سے نہیں گیا تو گناہگار ہے، اگر عمرے کی نیت سے گیا تھا پھر اس پر دم آتا ہے، الا یہ کہ دوبارہ کسی بھی میقات میں آ کے احرام باندھ کے واپس جائے۔ تو البتہ جو رہی بات یہ جو سوال تھا کہ آیا بغیر احرام کے جایا جا سکتا ہے یا نہیں، تو بھائی اس طرح جانے کی اجازت نہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں اتنا لمبا سفر کر کے جاؤں گا تو کیوں نہ ایسا کر لوں کہ یہاں سے احرام باندھ کے نہ جاؤں، وہاں ایک دن ریسٹ کر لوں، تو پھر جا کے احرام باندھ کے پھر میں جو ہے عمرہ کروں۔ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے، آپ احرام باندھ کر جائیں گے تب بھی آپ ایک دن ریسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے جو بیچارے عام مسلمان ہوتے ہیں جن کو پتہ مسائل کا علم نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جانے کے فوری بعد عمرہ کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آپ احرام کے ساتھ ایک دن ٹھہر سکتے ہیں، اپنے ہوٹل میں آرام کر سکتے ہیں، 2 دن ٹھہر سکتے ہیں، جتنی ضرورت ہے، لیکن احرام کے ساتھ ٹھہرنا ہوگا، پھر آپ عمرہ کرنے چلے جائیں۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً فی الفور جو ہے وہ کیا کریں، حج یعنی کہ جو ہے مکہ میں گئے ہیں تو فوراً آپ کے ذمے عمرہ کرنا نہیں ہے، آپ آرام سے حشاش بشاش ہو کے پھر عمرہ کرنے جائیں تاکہ آپ کا عمرہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تیسرا مسئلہ سماعت کیجئے کہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے، دل میں ہوتا ہے لیکن نہیں اٹھا جاتا اور مشقت ہوتی ہے، تو اس میں ایک حل یہ ہے کہ آپ سنتوں اور وتر کے درمیان جو 2 نفل ہیں ان کو تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، اور یہ نیت ساتھ رکھیں کہ اگر رات کو اٹھا گیا تو میں ضرور تہجد کی نماز پڑھ لوں گا، نہیں اٹھا گیا تو یہ 2 رکعتیں اس کے لیے اس کی طرف سے کفایت کر جائیں گی۔ البتہ یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، مسلمان کو چاہیے کہ کسی نہ کسی درجے میں تو تہجد کا اہتمام کرنے والا بن جائے نا، تو اس کے لیے یہ حل ہے جی۔ تو یہ 2 نفل جو ہیں، 2 سنتوں اور وتر کے درمیان ان 2 نوافل میں نیت کر لے کہ میں یہ تہجد کی نیت سے پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہے کہ بھئی آپ کی رات کو جس وقت بھی آنکھ کھلے نا، اگر آپ تہجد کے لیے نہ اٹھ سکیں تو پھر آپ کیا کریں کہ کوئی نہ کوئی تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جہاں پہ یہ ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون، وہاں پہ یدعون ربهم خوفا وطمعا، تو نماز بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری آیات میں ذکر و اذکار بھی ہے، تو جب ذکر و اذکار بھی ہے وہ بھی نصارم استغفرون جیسے، تو بھائی جب کوئی بھی آپ ذکر کریں گے، تہجد نہیں پڑھ سکے تو کسی نہ کسی درجے میں آپ تہجد پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لہذا جی، کہ رات کے جو نوافل ہیں وتر کے سے پہلے نوافل، وہ بیکار اور ضائع نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔